حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی ہوئی تھی، اس وقت عورتوں کو اذن تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں آئیں، پیچھے کھڑی ہوتی ہیں وہ الگ صفوں میں، آگے مردوں کی صفیں ہوتی ہیں، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف میں، کسی قبیلے کی آپس میں کچھ رنجش ہو گئی، کچھ لڑائی اختلاف پیدا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام وہاں اصلاح کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو یہاں جماعت کھڑی تھی، جماعت کھڑی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا حضرت بلال کو کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہہ دینا۔ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے تھے، پہلی رکعت ہی تھی، نبی پاک آ گئے، پیچھے سے آئے، آپ جب ہی جو ہی صف میں پہنچے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، نبی پاک کے لیے راستہ چھوڑتے گئے، آپ آگے آگتے گئے، یہاں تک کہ اگلی صف میں آپ پہنچے، امام سے پیچھے سیدھے جہاں کھڑی جگہ ہوتی۔ اب لوگوں نے ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے، ابو بکر جب نماز پڑھاتے ہیں نا پوری نماز میں متوجہ ہو جاتے، کسی طرف توجہ نہ رہتی، تو لوگوں نے تصفیق کی۔ تصفیق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہتھیلی کی پشت پر، ہتھیلیاں دوسری ہتھیلی کی پشت پر زور زور سے ماری۔ جب بہت زیادہ شور ہوا نا، ابو بکر متوجہ ہوئے کیا بات ہے، ہر طرف سے شور ہو رہا ہے، انہوں نے اشارہ دیا، ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ابو بکر پیچھے ہٹ رہے اور نبی پاک آگے ہوئے۔ جہاں ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے وہاں سے نبی پاک نے قرات پکڑ لی۔ نبی پاک کی شان بعد میں آ کر بھی آپ امام ہیں، آئے بعد میں، لیکن بعد میں آ کر بھی امام آپ ہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جماعت کرائی نماز کے بعد۔ باقی باتیں بعد میں، یہاں ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اور بہت سی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن صحابیوں نے نبی پاک کے صف میں پہنچنے پر جگہ چھوڑی، راستہ چھوڑا، انہوں نے نبی پاک کو پہچانا یا نہیں؟ پہچانا تھا نا، انہیں نبی پاک کا خیال آیا، نماز میں نبی پاک کا خیال آیا اور تعظیم سے آیا، ورنہ راستہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات بڑی واضح ہے نا کہ صحابہ نے نبی پاک کو پہچانا بھی اور آپ کی تعظیم کی، آپ کی تعظیم کے لیے راستہ چھوڑا۔ پھر اگلی صف میں جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بالکل سیدھے پیچھے، اب صحابہ نے وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹی ہتھیلی کی پشت پر مار کر شور کیا۔ کیوں؟ ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے، نبی پاک کی تعظیم کے لیے۔ نماز میں نبی پاک کا خیال تعظیم سے آیا، نماز میں نبی پاک کا خیال تعظیم سے آیا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں نا یہ ماننے بغیر۔ یہ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں نا کچھ لوگوں نے اللہ پاک کی عظمت کے بہانے یہ مغالطے پیش کرنے شروع کر دیں کہ نماز میں تو نہیں خیال آنا چاہیے، اگر تعظیم سے خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اب فتویٰ لگایا نا کوئی ان سے صحابہ پر۔ اچھا پھر ابو بکر کو جب پتہ چلا پیچھے سیدھے مڑ کر پیچھے دیکھا، اور جب سیدھے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کعبے کی طرف تو پشت ہو گئی، لیکن نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ کعبے کی طرف پشت ہوئی تو کعبے کی طرف رخ ہوا، اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی نا۔ اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی اسی نماز کو لے کر، یہ نہیں کہ کہا تو پیچھے مڑ دے ویخلی تیری نماز تو ٹوٹ گئی، بیچارے کمر کے پیچھے جو مڑ کر دیکھے گا وہ حد کعبہ سے تو نکل جائے گا اس کا سینہ، کعبے کی حد سے اس کا سینہ نکل جائے گا،
تو لیکن نبی پاک نے اسی نماز کو پکڑا، جماعت کرائی۔ بعد میں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں نے جو کہا تھا نماز پڑھاؤ پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اپنے باپ کا نام لیا ابو قحافہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں، ابو قحافہ دے پتر دی جرت نہیں کہ تھوڑے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے؟ نہ یا رسول اللہ، میں نے آدھی حیثیت دا پتہ ہے، اور پیچھے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اب صحابہ کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا کہ جب نماز میں کچھ معاملہ پیش آئے تو تصفیق کیوں کرتے ہو؟ الٹے ہاتھ پر تالی بجانا یہ کیا ہے؟ یہ کام عورتوں کے لائق ہے۔ مردوں کو تو چاہیے کہ اگر نماز میں کسی کو توجہ دلانا ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ التسبیح للرجال التصفیق للنساء۔ اب نبی پاک کو پتہ ہے، ان کو خیال تھا، میرا تعظیم سے خیال آیا، لیکن نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب کسی حکم کے بارے نبی پاک کسی کے بارے نہ کہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، بھی نماز میں نبی پاک کا خیال تعظیم سے آیا صحابہ کو، تبھی انہوں نے راستہ چھوڑا اور ابو بکر کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود نماز نہیں ٹوٹی، اور شریعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہے نا، کوئی اپنی رائے سے شریعت کے احکام بیان کرے تو یہ درست نہیں۔ اسی حدیث میں ایک اور بات کا پتہ چلا کہ عورتوں کو آواز بلند کرنے کی بلا وجہ اجازت ہے نہیں، بھی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ضرورت کے وقت عورت بلند آواز میں کوئی بات کر سکتی ہے، لیکن وہ انتہائی مجبوری میں، یہاں دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے دوران اس وقت عورتیں بھی اقتداء کرتی، مقتدی ہوتی تھی پیچھے، فرمایا کہ اگر امام کو کچھ مقتدیوں کو کوئی معاملہ پیش آئے جس کی وجہ سے امام کو متوجہ کرنا ہے، مقتدی سمجھتے ہیں امام کو توجہ کرنی چاہیے، کام ایسے نہیں ایسے، تو مقتدی فرمایا مرد سبحان اللہ کہیں، ہاں عورتیں اگر توجہ دلانا چاہیں، کوئی ضروری تو نہیں مردوں کو توجہ ہو، کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ مردوں میں سے کسی کو خیال نہیں، عورتوں میں سے کسی کو خیال آ جائے اور اسے تسلی ہو کہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ بلند آواز سے کہہ سکتی ہے، تو عورت سبحان اللہ پھر نہ کہے، وہ تصفیق کرے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ عورت کو بلند آواز میں بولنے سے حتی الامکان اجتناب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ دیکھیں اسی مسئلے پر یہ جب لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ پاک سب کو نصیب کرے احرام عمرہ اور حج، احرام باندھنا عمرہ حج کرنا سب کو اللہ پاک نصیب کرے۔ وہاں کیا حکم ہے؟ مردوں کو حکم ہے اونچے اونچے پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، شور ڈال کر پڑھو۔ احرام باندھو اس وقت بھی بلند آواز میں، بعد میں بلندی پر چڑھو تب، پستی میں اترو تب، جب تمہاری سواری بلندی پر چڑھے تب، سواری پستی میں اترے تب، پچھلی راتوں کے وقت، اور جماعت جو فرضوں کی ہے اس کے بعد ہر موقع بموقع، جب کوئی اور وفد حاجیوں کا نظر ہے تب، یہ مختلف مواقع ہیں، اور جب بھی پڑھیں 3 بار سے کم نہیں پڑھنا، بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک شور ڈالیں، لیکن عورتوں کو فرمایا تم نے نہیں اونچے بولنا، ہولی ہولی۔ اور ہمارے کم از کم پنجاب کی عورتوں کو یہ دیکھا ہے میں نے کہ ہمارے مردوں سے زیادہ اونچا بولتی ہیں یہ لبیک اللہم لبیک۔ مرد لبیک پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، پتہ نہیں گالی دیتے ہیں تو نہیں شرم آتی، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بڑے شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، لوگ کہیں گے یہ اونچا بول رہا ہے، اور عورتیں جنہیں حکم میں پست بولو یہ اونچا اونچا بولتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک تماشا وہاں بھی ہے جہاں یہ صفا مروہ کی سعی ہے، دوڑ۔ اب عورتوں کو حکم یہ نبی پاک کی شریعت میں عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ دوڑ نہ لگائیں۔ صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان جہاں سبز نشان ہے جس کے درمیان دوڑنے کا حکم ہے، مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا، عورتوں کو نہیں حکم دوڑنے کا، بلکہ عورتوں کو فرمایا نہ دوڑیں۔ اگر شریعت قیاس سے ہوتی تو عورتوں کو حکم ہونا چاہیے تھا دوڑیں، بھی حضرت حجرہ دوڑی تھی نا، مردوں کو حکم قیاس کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے حضرت حجرہ کی وجہ سے دوڑ نہیں لگانی، ہم نے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے دوڑ لگانی ہے۔ نبی پاک نے کہا مردوں دوڑو، دوڑنا ہے،
عورتوں کو کہا رک جاؤ، تم نے نہیں دوڑنا، یا آرام سے چلو، وہ آرام سے چلیں۔ اب ہمارے پنجابی خواتین خاص طور پر میں نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا تو علم کم ہوتا ہے، اور اپنے قیاس میں نیکی جس طرح سمجھی شوق بڑا۔ تو ان دو مسئلوں میں نے خاص دیکھا ہے ہمارے پنجاب کی عورتیں ایک تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے میں مردوں سے زیادہ اونچی پڑھتی ہیں، اور ایک یہ جو ہے ساج صفا مروہ کی وہاں مردوں سے زیادہ تیز دوڑنے لگتی ہیں، اگرچہ پھر کوئی تھک جائے نہ دوڑ سکے الگ بات ہے، لیکن بہرحال دوڑتی ہیں اپنی طرف سے اچھا خاصا، اور بسا اوقات ہمارے بہت سے مردوں سے تیز دوڑتی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس کو جو حکم ہے وہ کرے، جس کو جو حکم ہے وہ کرے۔ مردوں کو حکم یہاں بلند بولنے کا تھا، وہ کسی نے پوچھا نا نبی پاک علیہ السلام سے حج کیا ہے، فرمایا الحج والسج۔ نبی پاک نے کبھی کبھی اس طرح کے لفظ بھی بول دیتے جس میں وہ لفظ یاد رکھنا آسان ہو اور معنی سمجھ آ جائے تو بھولے گا نہیں پھر۔ الحج والسج، علماء سے پوچھا بتاؤ جی سمجھ نہیں آئی، حج اور سج کیا ہے؟ فرمایا حج میں نے شور کرنا، اونچی اونچی بولنا، اور سج میں نے خون بہانا۔ مراد یہ ہے کہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک شور ڈالا ہو، اور خون بہانے سے مراد ہے جانور ذبح کرنا ہی۔ فرمایا یہ دو کام مسئلے ہیں حج کے۔